جی ہاں عید الفطر میں بھی لوگوں کو اب تشویش ہے کہ جیسے جمعہ بھی ہم نہیں، سب لوگ نہیں جا پا رہے مسجد میں، کچھ چند لوگوں کو اجازت ہے، تو عید الفطر کی نماز کا کیا کیا جائے؟ کوئی بات نہیں ہے، مسلمان اس کے لیے پریشان نہ ہو، بے چین نہ ہو۔ عید الفطر کی نماز بھی اسی طور پہ ادا کریں جس طور پر جمعہ کی نمازیں اب تک وہ ادا کرتے رہے ہیں۔ البتہ یہاں مطلب یہ کہ جتنے لوگوں کو اجازت ہے وہ مسجد میں جا کر کے جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی لوگ گھر پہ ظہر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر یہ ہوگا کہ مسجد میں اتنے لوگ جا کر کے عید کی نماز پڑھ لیں اور باقی لوگ اپنے اپنے گھروں میں 4 رکعت نفل ادا کریں۔ 4 رکعت نفل یہ مستحب ہے اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور چاہیں تو 2 ہی رکعت نفل پڑھ لیں۔ حدیث پاک میں سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عیدگاہ سے جب گھر میں تشریف لاتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طریقے پر عمل کی نیت سے ہم اگر اپنے گھر میں نماز عید کے بعد 2 رکعت نماز شکرانے کی نیت بھی ہو اور سرکار کی نماز کی ادائیگی کی بھی نیت ہو تو ہمیں نماز کا بھی ثواب ملے گا اور شکرانے کا بھی ثواب ملے گا۔ اصل میں جو 2 رکعت نماز عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے وہ شکرانے کی نماز ہوتی ہے، تو ہم 2 رکعت شکرانے کی نماز اپنے گھر میں اس طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں کہ سادہ طور پر 2 رکعت نماز پڑھیں، اور بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھیں۔ بہر شریعت میں سعود الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 رکعت ہی لکھا ہے، 4 رکعت پڑھنا مندوب ہے، تو اس کی فضیلت ملے گی۔ البتہ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں ہر رکعت میں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ اس نماز میں تو نہیں ہو پائے گا، تو اس کا بدل یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد 34 مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ لیں۔ مقصود ہے اس کلمے کے ذریعے اللہ کی بڑائی کا اظہار، تو ہم اپنے گھر میں اللہ کی بڑائی کا اظہار اس طور پہ کر سکتے ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ پر عمل ہو جائے۔ جی وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جی ہاں، اس طور پہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ پر انشاءاللہ تعالی عمل ہو جائے گا۔ اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی تسلی قلب کے لیے اب ایک بہت بڑی بات سناتے ہیں، جتنے لوگ سنیں غور سے سنیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ احادیث نبویہ سے یہ ثابت ہے اور فقہاء کرام نے بھی لکھا ہے، شارحین حدیث نے بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی کسی عبادت کی نیت رکھتا ہے، پکی نیت کی، وہ کرے گا، مگر عذر کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کا پورا ثواب اس کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، انما الاعمال بالنیات۔ ہر مسلمان کی نیت یہ ہے کہ وہ عیدگاہ میں جا کر، مسجد میں جا کر کے نماز عید امام صاحب کے ساتھ پڑھے۔ ہر مسلمان کی نیت ہے، نیت نہیں، سب تڑپ ہے، عشق ہے، لیکن عذر کی وجہ سے لاک ڈاؤن کو عذر ہے، 144 کا عذر ہے، کورونا وائرس کا عذر ہے، اس وجہ سے نہیں جا پا رہا ہے۔ تو اگر صرف نہ جا کر صرف گھر میں ہی رہے اور حسرت کرے تو اس کو نماز عید کی جماعت کا پورا ثواب گھر بیٹھے بیٹھے ملے گا۔ اور اگر اس کے ساتھ 4 رکعت اور پڑھ لے یا 2 رکعت اور پڑھ لے اور اس کے سلام پھیرنے کے بعد 34 بار اللہ اکبر پڑھ لے تو سبحان اللہ، یہ تو اجر بالائے اجر اس کو مل جائے گا، ثواب بالائے ثواب اس کو مل جائے گا۔ 34 مرتبہ؟ 34 مرتبہ، جی ہاں 34 مرتبہ۔ اچھا، تو حضرت یہ بہت دل تڑپ رہا ہے لوگوں کا، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ نماز جو آپ 2 رکعت یا 4 رکعت فرما رہے ہیں، اس کی ہم جماعت کر لیں گھر میں؟ ہاں، اگر جماعت اہل خانہ میں کوئی امامت کے لائق ہے تو گھر کے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر بھیڑ نہ لگائیں، زیادہ لوگ اکٹھا نہ ہوں، اور اللہ کو یہ نماز تنہا محبوب ہے۔ اچھا، تو تنہا پڑھیں تو سبحان اللہ، اچھی بات ہے۔ تو اس میں چاشت کی نیت کر لیں، اگر چاشت کا وقت ہوگا؟ چاشت کی نیت کر سکتے ہیں، چاشت کا وقت ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں سعود الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو لکھا ہے کہ 4 رکعت مستحب ہے، تو اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ہوگی کہ یہ چاشت کا وقت ہے اور چاشت کے وقت میں پڑھیں گے تو 4 رکعت نماز چاشت کی حدیث میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں، لہٰذا 4 رکعت مندوب ہوگی، مستحب ہوگی۔ اچھا، تو ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میرا گھر بالکل مسجد سے متصل ہے، لگا ہوا ہے،
اور میرے گھر میں مسجد میں امام کی تکبیر کی آواز آتی ہے تو کیا اس میں میں گھر میں وہاں سے جماعت میں شریک ہو سکتا ہوں جو مسجد میں جماعت ہو رہی ہے؟ نہیں، گھر میں رہ کر کے مسجد جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں. کوئی نیا فرقہ نکالا ہے، اس نے یہ گمراہی کی بات نکالی ہے، مسلمان اس کو محفوظ رہے.